बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया तो हुकूमत के पास कुछ नहीं था मां सवाए इस हथियार के कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए। व्यूअर्स, पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब अगला लाएमल क्या होगा और इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का आज इंतहाई अहम दिन है। पिछले 1.5 बरस से 9 मई का जो बयानिया इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ बनाया गया, आज अदालत ने इस बयानिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जाओ, जाकर कोई तगड़ा सबूत लेकर आओ, तुम्हें हम वक्त देते हैं, ये किसने किसको कहा और अदालत के फैसले में इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया, इसे किस तरह से कलअदम करार देकर हुक्मनामा जो है वो अदालत की तरफ से जारी किया गया। 9 मई का बयानिया अब कहां पर स्टैंड करता है और पंजाब हुकूमत कप्तान के खिलाफ क्यों सबूत देने में नाकाम रही, क्योंकि हम तो ये सुन रहे हैं अता तारड़ हों, ख्वाजा आसिफ हों, आजम नज़ीर तारड़ हों, हुकूमत हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है और हमारे पास बहुत तगड़े सबूत हैं जिस बुनियाद पर हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी का जो इकदाम है वो कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इमरान खान का अदम एतमाद और चीफ जस्टिस का बेंच से अलग होने का जो फैसला था, इस पर क्या अदालत की तरफ से मौक़िफ़ रखा गया और बाबर सत्तार की जजमेंट का क्यों जिक्र किया गया, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक जो खिताब किया है आमिर फारूक साहब ने कि हर वक्त हर जगह ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता, इस बयान में और मरियम के बयान में ये मुमासलत क्यों है और अब अदालतें आमिर फारूक साहब की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और फिर हाई कोर्ट की क्या पैगाम सियासी जो पंडित हैं उनको दे रहे हैं। व्यूअर्स, खान साहब को फौज की तहवील में देने का खदशा है और इस हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त आई, इस पर अदालत ने क्या हुक्म दिया है इसकी तफसील भी मैं शामिल करूंगा। और फिर सबसे अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन का एक अहम तरीन इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का सूली फैसला कर लिया गया है, रहनुमाई ली जाएगी और 15 दिन के बाद अब ये जो मामला है तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों पर, अदालत को क्यों होश आया। और फिर अरशद शरीफ केस के अंदर दो बहुत ही अहम खबरें हैं क्योंकि पाकिस्तान की 2 अदालतें खुली और दोनों ने किस किस्म का हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल का जो जिन्न है वो बाहर आ गया है और रियासत उन तमाम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने जा रही है जहां से हक और सच की आवाज़ होती है। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये खबरें नहीं देगा। पाकिस्तान में इमरान खान की आवाज़ को दबाया जाता है, पाकिस्तान में हर उस शख्स की आवाज़ को दबाया जाता है जो हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इसीलिए अब वो तमाम लोग जो हमें रेगुलर सुनते हैं, अब आपका ये जो ताल्लुक है इसे तोड़ने की एक घनौनी साजिश पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो यकीनन ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये वीडियोस को दुनिया के दीगर ममालिक जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पे भी रिकमेंडेशंस में नहीं जाती। ये एल्गोरिथम इस तरह ही काम करता है और आज मेरी टीम ने खुसूसी तौर पे मुझे ये कहा था कि मैं ये पैगाम आप तक भेजूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फायर वॉल्स लगाकर इस ताल्लुक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया आपको ये खबरें नहीं देगा। तज्जियों के अंदर एक ख़ास किस्म की कहानियाँ जो हैं वो सुनाई जाती हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो घनौनी साजिश है इसे नाकाम बनाया जा सके। व्यूअर्स, मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में खबर दे दूं कि इमरान खान साहब ने उमर अयूब के ज़रिए ये पैगाम दिया कि जाओ और जाकर इंतखाबात की तैयारी करो और इसका मतलब ये हुआ और जो डेवलपमेंट्स नून लीग के अंदर से हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले को लेकर और जो मुदाखलत है वो अब सियासी नौयत की भी हमें नज़र आ रही है। इससे पहले अदालती मुदाखलत तो थी ही और जो वाइब्स आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है इस हुकूमत के लिए और एक कोल्ड वार का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। ये तमाम खबरें खान साहब तक भी पहुंचती हैं और बहुत सारे उनके प्यार करने वाले उन्हें बता रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त कितनी मुश्किलात का शिकार है। वो हुकूमत जिसको खड़ा किया गया, जिसको पहले बनाया गया और फिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लाकर इन्हें मुसल्लत कर दिया गया, अब उस हुकूमत की नैपीस बदलने का
جو پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نیپیز بدلیں گے، اب حکومت کی نیپیز بدلنے کے لیے اس وقت ایک سخت قسم کا ریزسٹنس جو ہے پایا جاتا ہے اور لوگ نیپیز بدل کر تھک گئے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت جو اس وقت باہر موجود ہے انہیں یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ الیکشن کی تیاری کریں، اور ملک کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں نا، احتجاج ہوگا، دفعہ 144 آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن لوگ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس حکومت کو اب گھر بھیج کر ہی دم لیں گے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ اب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر جو اس میں ایک اضطراب پایا جاتا تھا نا کہ تحریک انصاف کے لوگ باہر نہیں آتے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے بعد آج تیسرا روز ہے جی بھوک ہڑتال کا، اور اب اس بھوک ہڑتال سے ایک پیغام تو ضرور جا رہا ہے، لوگوں کو ایئر ٹائم بھی مل رہا ہے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کر حکومت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، ایک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اب ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، یعنی اب ہم آپ کو میدانوں میں نظر آئیں گے، تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو۔ ویورز، حکومت کی طرف سے کیا ہتھ کنڈے اپنائے گئے، دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ خبریں میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو تاریخ رقم کی ہے یہ آپ کو پہلے بتانا بہت ہی ضروری ہے، اور کپتان کے حق میں ایک بڑا عدالتی فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ پچھلے 2 ہفتوں کی جو خبریں اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگے گی، کابینہ میں فیصلہ ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ ہم لے چکے ہیں، اور کبھی بھی یہ فیصلہ جو ہے یعنی اس کو عملی جامہ بنا دیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کا بیانیہ بنایا گیا تھا، عمران خان اور ان کے وکلا نے نا ایک ذہانت کا کام یہ کیا، سلمان صفدر صاحب، خان صاحب کے جو جسمانی ریمانڈ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ موقع کی طاق میں تھے کہ جب کوئی کیس عمران خان کے حق میں آئے گا فیصلہ تو ہم ایک اور کیس عمران خان پر کھول دیں گے، اور یہی ہوا۔ غلطی سے یہ ہو گئی کہ جو فوجداری جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں انہیں فوری طور پہ چلان پیش کیا جاتا ہے، انویسٹیگیشن شامل تفتیش کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ غلطی کر لی۔ اب خبر یہ ہے ویورز، اور عدالت نے 2 ججز نے 9 مئی کا بیانیہ کس طرح دفن کیا، یہ آپ نے اب غور سے سننا ہے کہ عدالت کیا کیا رہی ہے، اور پاکستان کا عدالتی سسٹم عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے، اور عدالتیں کیا پیغام دے رہی ہیں پاکستان میں طاقتور حلقوں کو۔ دہشت گردی کی جی عدالت نے عمران خان کا جو 12 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا، اور ہوا یہ کہ ان کی عدم موجودگی میں اس ریمانڈ کو دیا جاتا ہے۔ اسے سلمان صفدر صاحب لاہور ہائی کورٹ لے کر چلے گئے، وہاں پہ اسے چیلنج کیا گیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں جی، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بنتا ہے، اور کل پنجاب حکومت سے ججز نے عمران خان کے مقدمات کی فہرست مانگی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور آج عمران خان کے خلاف پنجاب میں درج تمام مقدمات کی تفصیلات 2 رکنی بینچ کے روبرو جمع کروائی گئی۔ اب حکومت چاہے گی نا کہ نیا مقدمہ بنا کر یا کوئی مقدمہ چھپا کر عمران خان کے خلاف کارروائی کر دی جائے اور گرفتاری ڈالی جائے، اب یہ نہیں ہوگا۔ جسٹس انوار الحق پنو کی اہم آبزرویشن اس کیس کے اندر سامنے آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ جیسے ایک کیس میں ضمانت ہوتی تو نئے کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ مقدمہ درج ہے تو فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں ملزم جیل میں تھا اور پھر کارروائی آپ نے کیوں نہیں کی؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ خان صاحب گرفتار نہیں ہے، گرفتاری نہیں ہو رہی جی، شامل تفتیش نہیں ہوتے۔ عمران خان آپ کی تحویل میں ہے، جیل میں ہے، پولیس جاتی، 12 تھانوں کی جو پولیس گئی، جو بے بس نظر آئی، جا کر پکڑ لیتی عمران خان کو اور شامل تفتیش کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ 1 سال سے یہ مقدمے بنائے گئے، تب گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ جیسے ہی ان کی رہائی کی امید ہوتی ہے آپ کو جسمانی ریمانڈ یاد آ جاتا ہے۔ ان سوالات کے جواب آنا بہت ضروری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہے تو گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ریمانڈ کیوں ضروری ہے اور حاضری کیوں ضروری ہے۔ ملزم گرفتار تھا، آپ نے شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ 1 سال تک پولیس جو ہے وہ کیوں سوئی رہی؟ آپ نے تو کہا نا کہ سوئی ہوئی ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ جھک مار رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی اپنے ماسٹرز کا کہ کب انہیں کہا جائے گا پکڑ لو، اور یہ پکڑ لیں گے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے انتہائی اہم ریمارکس اس کیس میں ویور سامنے آئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ گرفتاری اب کیوں ڈالی گئی۔ آپ نے جس موقع پر گرفتاری ڈالی وہ ٹائمنگ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس آبزرویشن کے بعد یہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کو لے کر پاکستان کی عدالتیں بھی اس پورے منظرنامے کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں، اور قانونی اور جو آئینی پہلو ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے عمران خان کو سزا دی، عدالتوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دیے، تو پھر آپ کو یاد آ گیا
کہ کیوں نہ ایک اور مقدمہ بنا کر عمران خان کو اندر رکھا جائے. اور پھر یہ جو بیربل ہے نا، رانا ثناءاللہ جیسے لوگ، ان کے بیانات کو غور سے سنیں. کیا کہتے ہیں کہ سرکار مسئلہ نہیں ہے، عمران خان پر ایک کیس ختم ہوگا تو ہم کوئی دوسرا ڈھونڈ لیں گے. اور جس طرح سے رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ دھمکی دی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیمرا نے بھی عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی. عمران خان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. اب غور کیجئے گا کہ عدالت کے سامنے بیانیے کے بنا کر اور پھر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ثبوت ناقابل تردید ہیں. لیکن یہ کیسے ثبوت ہیں جنہیں دکھایا نہیں جا رہا، جنہیں ریکارڈ پر لایا نہیں جا رہا؟ اور یہ کس فیکٹری میں ثبوت تیار کیے گئے جن کی مینوفیکچرنگ فالٹ تھا، جو آپ مارکیٹ میں اتار نہیں سکتے؟ مارکیٹ سے مراد یہاں پر یہ عدالتیں ہیں جہاں پر آپ نے ان کو پیش کرنا تھا. جسٹس پنو نے کہا کہ اگر ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ احتجاج کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکاری املاک پر حملہ کر دیا جائے. تقریر کا ریکارڈ پیمرا کے پاس ہوگا. کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سرکاری املاک پر حملہ کیا گیا؟ سرکاری املاک پر حملہ کرنے کی باقاعدہ ہدایات عمران خان کی طرف سے جاری کی گئی. وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہو جا کر لے کر آئیں، کچھ ایسا ہے تو دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھے 9 مئی کے سرکاری املاک پر حملہ. جن مقدمات میں آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا اس میں کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ جسمانی ریمانڈ لے رہے ہیں، اور وہ بھی عمران خان کو ناپیش کر کے. غور سے سنیے گا اس جملے کو، جس نے آج 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا اور اس کتبے پہ لکھا ہوا ہے مرحوم 9 مئی کا بیانیہ. آپ کے پاس جو سب سے بڑا ثبوت ہے جس پر انحصار کر رہے ہیں وہ دکھائیں. آپ بے شک وقت لے لیں. عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے اور جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے تو جائیں، جا کر لے کر آئیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو درخواست گزار عمران خان نے ٹویٹ کیا اس میں جرم کیا تھا اور کس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی. وقفے کے بعد ہی دوبارہ سماعت ہوتی ہے. اور اب کیا ہوا؟ جسٹس انوار پنو نے فرحاد علی شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے پورا بیانیہ بنایا گیا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب عمران خان کے ٹویٹس پڑھ کر سنا رہے تھے. جسٹس انوار الحق پنو نے روکتے ہوئے کہا کہ سرکار ایسے بیانات تو سیاستدان آج بھی دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ تو ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ ہم آہنی ہاتھوں سے آپ سے نپٹیں گے. تو اب عدالت نے اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب اس معاملے کو سپریم کورٹ پاکستان لے کر جائے گی. اور دیر مت کریں. آپ نے دیکھا کہ آپ نے دھرنے کی بات کی، آپ نے بھوک ہڑتالی کیمپ کی بات کی، تو لوگوں کو بھی ایک اعتماد آتا ہے کہ یار کوئی ہے جو ہماری بات کے لیے میدان میں موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی موٹیویٹ ہو رہا ہے اور حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتیں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو خان صاحب کا یہ کہنا کہ جاؤ جا کر انتخابات کی تیاری کرو، تو آج یہ ابتدا ہے اس نظام کے گرنے کی، اور اب یہ نظام اور یہ بیانیے زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے. ویورز، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ کیا عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو حملہ کر دیں؟ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا کہ آپ تسلی سے تیاری کریں، جواب لے کر آئیں، ثبوت لے کر آئیں اور عدالت کو بتائیں کہ کس طرح عمران خان نے یہ سب کچھ کیا. کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک ویڈیو بتائیں جس میں انتشار پھیلایا گیا ہو. ایک سیاسی جماعت نے یہ بیانیہ بنایا کہ ووٹ کو عزت دو. چلے بیانیے کو چھوڑیں، جرم ثابت کریں. اگر درخواست گزار عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا؟ اگر حملوں کو لیڈ کرنا اور ایسے شواہد موجود ہیں جس میں خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے تو ضرور یہ جرم ہوتا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا ایک اور پینترا ناکام ہوا ہے جی. اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزار کے خلاف سیکشن کیا لگتا ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے جواب یا سیکشن 121 کے تحت جو جواب وہ دے رہے تھے کہ 121 سیکشن کے تحت بغاوت کی کارروائی ہوگی. اور جسٹس سلیم شیخ صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ یہ سیکشن لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل جی پنجاب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد عمران خان کا جو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر جو حاضری ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ویورز، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تک جی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ اس میں بھی ابہام ہے کہ کیا عمران خان کو ان 12 مقدمات میں ضمانت دی گئی یا پھر ان مقدمات میں جوڈیشل کیا جائے گا. لیکن اب صرف توشہ خانہ کیس ہی باقی رہ گیا ہے اور توشہ خانہ کیس گرفتاری عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھی ہے اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جب سماعت شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا
اور وکیل انتظار پنجوتا صاحب نے چیف جسٹس سامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے قائد اور درخواست گزار عمران خان نے آپ پر ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے کی ہدایت جاری کی اور تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر ہو چکا ہے اور چیف جسٹس نے اس کا جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ دلائل دیں، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیس نہ سننے کی یہ کوئی وجہ نہیں کہ اس طرح شروع ہو گیا تو ہر دوسرے کیس میں مجھے کہا جائے گا کہ آپ الگ ہو جائیں، آپ جا کر جسٹس بابر ستار صاحب کی جو ہے وہ ججمنٹ پڑھ لیں اور پھر آپ پڑھ کر آئیے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کیا کہا گیا۔ 1.5 منٹ تک سماعت ہوئی ہے جی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی ایک تقریب سے بھی خطاب کیا اور پھر وہاں پر جا کر وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ جملہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہے اور یہ جملہ جو تھا وہ مریم کی طرف سے کہا گیا کہ ہر وقت ہر جگہ ضمیر کے مطابق انصاف نہیں کرنا ہوتا۔ مریم بھی یہ کہتے تھے کہ ضمیر کے فیصلے نہیں، آئین اور قانون کے مطابق آپ کریں۔ مریم نواز اور عامر فاروق صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں دونوں میں مماثلت آپ کو ملے گی۔ اگر مریم ایسی بات کہیں اور پاکستان تحریک انصاف اعلان کرے کہ ہم عدالت جائیں گے، توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کریں گے، تو پھر عامر فاروق صاحب نے بھی وہی باتیں آج کہی ہیں کہ ہم فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں، ضمیر کے مطابق نہیں، جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر۔ ویورز، دفعہ 144 کا نفاذ پورے ملک میں پنجاب اور اسلام آباد میں کر دیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کال ہے اسے کسی طرح ناکام بنایا جا سکے۔ خبر یہ اسلام آباد سے آ رہی ہے کہ پولیس کی بھاری نفری کو ریڈ زون کے اندر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اہم بلڈنگز کے باہر بھی اور جو شہر کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری کو تعینات اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی قافلہ کے پی سے آئے گا یا پنڈی سے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ دھرنا جو پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے باہر دیا، قومی اسمبلی کے باہر، اور اس کو جا کے جوائن کرتے ہیں، بھوک ہڑتالی کیمپ کو تقریریں کرتے ہیں، تو یہ راستہ روکا جائے۔ حکومت کے پاس جی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ نے جماعت اسلامی کا دھرنا، جماعت اسلامی کے جلسے آپ نے نہیں روکے، فضل الرحمان کے دھرنے، جو ان کے جلوس تھے، جو خطاب تھے انہوں نے کیا، کوئٹہ میں کیا، لاہور میں، آپ نہیں روکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل کو اگر ان کے بچوں کی ضرورت پڑی تو انہیں بطور کراؤڈ آپ استعمال کر سکیں۔ اور جتنی شائستگی سے آپ فضل الرحمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجھے لگتا ہے جی ان سے ڈرتی ہے، چونکہ اتنے بھیانک قسم کے بیانات انہوں نے دیے۔ اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ یہ انتشاری گروپ ہے، یہ پریشر گروپ ہے اور یہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ سب کچھ جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ اب دفعہ 144 کا ہتھیار استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ ہتھیار چلے گا نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ورکر ہے، جو پنجاب کے لوگ ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، جن کو پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے اندر پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اور پھر پنجاب اسمبلی میں پہنچایا، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ باہر نکلیں اور عمران خان کی پورے ملک میں احتجاج کی کال ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں عمران خان کے 9 مئی کے کیس کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کے حوالے سے، اب ایک درخواست، چونکہ خدشہ تھا کہ عمران خان کو ممکنہ طور پر فوجی حراست میں لے جایا جا سکتا ہے اور لینے کے بعد ان کے خلاف کوئی فوجی عدالت ہوگی جو کیس عمران خان کا فیصلہ کرے گی۔ اب موقف یہ اپنایا گیا جی، ہائی کورٹ کے اندر جو درخواست آئی ہے کہ عمران خان 9 مئی سے متعلق مقدمات میں فوجی حراست میں لیے جانے کا خدشہ ہے۔ عدالت 9 مئی کے مقدمات میں ان کی حراست سویلین کورٹس کے پاس رہنے کا حکم دے، اور اس طرح یہ بھی کی گئی ہے کہ عمران خان کی حراست ممکنہ طور پر فوج کو دینے کے خلاف حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ اگر یہ ایسا ہوا، 9 مئی ایک پورا اس کے پیچھے ایک بیانیہ آپ کے سامنے ہے، اور سپریم کورٹ پہلے ہی سویلینز کا فوجی ٹرائل قدم قرار دے چکی ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تناظر میں اس کیس کی کیا سماعت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ ایک ہوائیں چل پڑی ہیں اور اب ملک کے اندر تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ ضرور ہمیں نظر آ رہی ہے، اور حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں اپنے اندر سے بھی، یعنی جو ان کے اپنے جو وزراء ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو اتحادیوں کی طرف سے بھی اس وقت ایک ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ قمر زمان قاہرہ کی میں گفتگو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ ویورز، پابندی کیوں یہ آواز اٹھی؟ اس لیے کہ مخصوص نشستوں کا کیس آیا اور الیکشن کمیشن نے اب انتہائی اہم فیصلہ کیا جی۔
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराने का ये हुक्म दिया गया। 80 में से 39 MNAs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जो है वो जाहिर कर चुके हैं और बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। फिर 41 MNAs को डराया गया, उनकी पार्टी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की गई। फिर इलेक्शन कमीशन ने 2 इजलास बुलाए, फैसला नहीं हुआ और आज सुबह से इजलास जारी था और इस इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी 41 MNAs का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम MNAs के बयान हल्फी भी जमा करवा दी हैं। इससे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जो गुफ्तगू की है, जिनमें उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत के थोड़े दिन रह गए हैं। इमरान खान ने कौम को नए इंतखाबात की तैयारी का पैगाम दिया है। इमरान खान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सिफारिशात जो कंवल शोज़ब ने पेश की थी, इस पर इत्मीनान का इजहार किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत के छक्के छूट गए हैं। इमरान खान ने जेल से कौम के लिए पैगाम दिया कि वो मुल्क में नए इंतखाबात की तैयारी करें। अब एक ही रास्ता है कि मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो मुल्क तरक्की कर सकेगा। पाकिस्तान के 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 बरस से ये मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो बेंच बनाया गया और जो अदालती कार्रवाई हुई थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं जी इस केस के अंदर और अरशद शरीफ के कत्ल के एक तो जी वजारत दाखिला से जवाब तलब किया गया है और एक दिन में ये 2 इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की है और जो अदालती कार्रवाई और जो सवाल पूछे गए ये मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूँ और फिर जो बरतानिया में डेवलपमेंट हुई है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत का कमीशन तश्कील के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, यहाँ का जो मामला है इससे मुतल्लिक क्या कमीशन बन सकता है, कमीशन वफाकी हुकूमत ने बनाना है, इससे मुतल्लिक बताएं। चूँकि ना हुकूमत ये कह रही थी कि जो मेन एक्यूज़ है वो इस वक्त कीनिया में मौजूद है, तो हम उसके हवाले से किस तरह तहकीकात करेंगे। तो कमीशन की जो असल वर्किंग होती है, इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कमीशन की फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कमीशन तहकीकात करेगा, उस रिपोर्ट को पब्लिश करना है और हमें ये बताना है कि किन लोगों ने अरशद शरीफ को शहीद किया और वो क्या मुहर्रिकात थे जिनमें ये सारा का सारा मामला जो है वो देखा। अब इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग जिनके पास अरशद शरीफ ठहरे हुए थे वो लोग कौन हैं और उनका अभी तक इस पूरे केस के अंदर क्यों नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। व्यूअर्स, दूसरी जो चीज़ है, वजारत कानून के मजाज अफसर को 6 अगस्त को तलब कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच जो है 29 जुलाई को इसकी समाअत करने जा रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी इस बेंच का हिस्सा होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के हवाले से अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए। मैं आपको ना एक खबर और भी दे देता हूँ, ये तस्नीम हैदर साहब के हवाले से। उन्होंने बरतानिया में एक सियासी जमात के जो 2 लोग हैं उनके हवाले से कुछ क्लेम किया और ये क्लेम बड़ा वाज़े था कि ये लोग मुलविस हैं और फिर हमने ये व्यूज़ देखा कि उस सियासी जमात के जो 2 लोग हैं उनका बाकायदा तौर पे नाम भी आया। स्कॉटलैंड यार्ड ने पिछले 1.5 बरस से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और तस्नीम हैदर साहब के जो इल्ज़ामात थे इसके ऊपर अब स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी कार्रवाई को बंद कर दिया है और अरशद शरीफ के केस के हवाले से ये बरतानिया से डेवलपमेंट है। और मैं आपको एक और भी डेवलपमेंट जो है बता दूं और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर वाक़े में आपने देखा कि किस तरह से एक ख़ानदान को टारगेट किया गया। अब भी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पहले उनकी तरफ से जो है वो लड़ाई की गई और इसके बाद मज़ीद पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है आप जो मर्ज़ी इसमें कहें, लेकिन जो विजुअल्स पाकिस्तान में दुनिया भर में देखे गए, अब तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी इन विजुअल्स को देखा है और रिस्पॉन्ड किया है कि हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता। और जो होम सेक्रेटरी हैं ऑलरेडी इस मामले पर
اس کو ٹیک اپ انہوں نے کیا ہوا ہے اور بہت قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ویورز پوری مسلم کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے کسی بھی جو ہیومینٹی پہ بلیو کرتا ہے اس نے یہ ویژولز دیکھے تو اس میں ایک غم و غصہ جو ہے پایا جاتا ہے اور پولیس کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. خاص طور پہ مانچسٹر پولیس نے یہ جو کام کیا ہے, ایک بندے کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس حوالے سے جاری ہے. پرائم منسٹر برطانیہ کا اس پر رد عمل دینا, ریاستیں سر کیسے بنتی ہیں, ایسے بنتی ہیں. کسی کو یہ زحمت نہیں ہوئی. میں بار بار نا وہ دو بھائیوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ ریاست اتنی بے رحم ہو سکتی ہے, اتنی بے حس ہو سکتی ہے. ہم نے اس کی مثال پاکستان میں دیکھ لی ہے اور مریم نواز کو اس پہ بیان دینا چاہیے تھا کہ دو بھائیوں کا, ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا, بجلی کے بل, آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے یہ کہہ کر کے کوئی بات نہیں, پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, بجلی کے بل جو آ رہے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی قصور نہیں, عمران خان کا قصور ہے. اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ریاستیں کیسی ہوتی ہیں, ریاستیں انصاف پر بنتی ہیں اور ہم نے اگر وزیر اعظم اس پہ نہ بولتا تو اوبویسلی ہم بھی یہ تصور کرتے کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہے, لیکن ریاست بول رہی ہے اور پرائم منسٹر, ایک خاندان کے اوپر حملہ کیا گیا. دیکھنے کو اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا نا تو کہنا تھا لوگوں نے کہ جی معمولی سا واقعہ ہے, چھڈو جی, پرائم منسٹر کیوں بولے, لیکن یہاں کا پرائم منسٹر بول رہا ہے. ریاستیں کیسی ہوتی ہیں, ریاستیں ایسی ہوتی ہیں. ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.